السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 64 اور 65 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَمِنْهُ اللَّفُّ وَالنَّشْرُ۔ معنوی محسنات میں سے ایک لف و نشر ہے۔ لف و نشر یہ ہے کہ کلام میں چند چیزیں ذکر کی جائیں، تفصیل کے ساتھ ذکر کی جائیں یا اجمال کے طور پر ذکر کی جائیں، پھر ان چیزوں کے تذکرے کے بعد ان کے مناسبات و متعلقات کا تذکرہ کیا جائے تو یہ لف و نشر ہے۔ تو لف و نشر میں ہوتا یہ ہے کہ اولاً چند چیزیں ذکر کی جاتی ہیں بطور تفصیل یا بطور اجمال، پھر ثانیاً ان چیزوں کے مناسبات و متعلقات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تعیین نہیں ہوتی ہے کہ کون کس کا متعلق ہے، تعیین کے بغیر ان کے متعلقات و مناسبات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چند چیزوں کے تذکرے کو لف کا نام دیا جاتا ہے اور ان کے مناسبات و متعلقات کے تذکرے کو نشر کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ لف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ جب چند چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ابھی ان کے متعلقات و مناسبات کا تذکرہ نہیں ہوا تو گویا ابھی وہ چیزیں لپٹی ہوئی ہیں، تو اس لیے چند چیزوں کے تذکرے کو لف کہتے ہیں۔ اور پھر جب ان کے متعلقات و مناسبات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اب ان چیزوں کو گویا پھیلایا جا رہا ہے، تو اب اس مناسبات و متعلقات کے تذکرے کو نشر کہتے ہیں۔ تو پہلے حصے کو یعنی چند چیزوں کے تذکرے کو لف کہیں گے اور دوسرے حصے کو یعنی مناسبات و متعلقات کے تذکرے کو نشر کہیں گے۔ تو یہ ہے لف و نشر۔ تو اس کی دو قسمیں ہوئیں۔ پہلی قسم یہ ہوئی کہ چند چیزوں کا تذکرہ کیا جائے اجمال کے طور پر، پھر ان چیزوں کے مناسبات و متعلقات کا تذکرہ کیا جائے، تو یہ پہلی قسم ہوئی۔ اور دوسری قسم یہ ہوئی کہ چند چیزوں کا ذکر کیا جائے تفصیل کے ساتھ، پھر ان کے مناسبات و متعلقات کا ذکر کیا جائے، یہ دوسری قسم ہوئی۔ لیکن یہاں صاحب کتاب نے ان دونوں قسموں کو صاحب کتاب نے بھی اول و ثانی کے نام سے بیان کیا ہے، لیکن یہاں انہوں نے پہلی قسم قرار دیا ہے اس صورت کو جب چند چیزوں کا تذکرہ کیا جائے تفصیل کے ساتھ، اور دوسری قسم قرار دیا ہے اس صورت کو جہاں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اجمال کے ساتھ۔ تو ہم صاحب کتاب کی ترتیب پر چلتے ہیں۔ تو لف و نشر کی پہلی قسم یہ ہوئی کہ چند چیزیں کلام میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی جائیں، پھر ان چیزوں کے مناسبات و متعلقات کا ذکر کیا جائے تعیین کے بغیر۔ اب اس پہلی قسم کی دو قسمیں ہو جائیں گی، کیونکہ نشر یا تو لف کی ترتیب پر ہوگا یا نہیں، اس کلام کا دوسرا حصہ پہلے حصے کی ترتیب پر ہوگا یا نہیں، یعنی کلام میں چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں، پھر ان کے مناسبات و متعلقات کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کلام کا دوسرا حصہ یعنی مناسبات و متعلقات کا جو تذکرہ ہے، اگر مناسبات و متعلقات کا ذکر ان چیزوں کی ترتیب پر ہو کہ جو چیز پہلے ذکر کی گئی ہے
پہلے اس کے متعلق کو ذکر کیا گیا، پھر دوسرے نمبر پر جس چیز کا ذکر ہے تو نشر میں بھی اس چیز کے متعلق کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر یہ لف و نشر مرتب ہے، اور اگر نشر لف کی ترتیب پر نہ ہو، یعنی مناسبات و متعلقات کا تذکرہ یہ چیزوں کے تذکرے کی ترتیب پر نہ ہو، تو پھر یہ لف و نشر غیر مرتب ہوگا۔ صاحب کتاب نے دونوں کی مثالیں دی ہیں، آپ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وَمِنْهُ اللَّفُّ وَالنَّشْرُ وَهُوَ ذِكْرُ مُتَعَدِّدٍ عَلَى التَّفْصِيلِ أَوِ الْإِجْمَالِ۔ معنوی محسنات میں سے ایک لف و نشر ہے، اور لف و نشر یہ ہے کہ متعدد چیزیں ذکر کی جائیں تفصیل وار یا اجمال کے ساتھ۔ دو قسمیں ہو گئیں، پہلی قسم یہ ہے کہ متعدد چیزیں ذکر کی جائیں تفصیل وار، اور دوسری قسم ہے متعدد چیزیں ذکر کی جائیں اجمال کے ساتھ۔ ثم ما لكل واحد من غیر تعین، پھر ان متعلقات و مناسبات کا ذکر کیا جائے جو ان چیزوں میں سے ہر ایک کے مناسبات و متعلقات ہیں، من غیر تعین، تعین کے بغیر، اس تعین کے بغیر کہ کون کس کا متعلق ہے، کون کس کا متعلق ہے، اس کے تعین کے بغیر۔ لف و نشر یہ ہے کہ متعدد چیزیں تفصیل وار یا اجمال کے ساتھ ذکر کی جائیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے متعلقات و مناسبات کا بغیر تعین کے ذکر کیا جائے۔ تعین کیوں نہ کی جائے؟ ثقۃً بأن السامع يرده الیہ، اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ سامع خود ہی ان متعلقات و مناسبات کو ان کے متعلقات کی طرف راجع کر لے گا، وہ خود سمجھ لے گا، سامع خود سمجھ لے گا کہ کون کس کا متعلق ہے، کون کس کا مناسب ہے۔ تو اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ سامع ان متعلقات و مناسبات کو ان کے متعلقات کی طرف خود لوٹا لے گا۔ فالاول ضربان، پھر پہلی قسم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہاں جہاں متعدد چیزیں تفصیل وار ذکر کی جائیں، تو پہلی قسم کی دو قسمیں ہیں۔ لأن النشر اما علی ترتیب اللف، کیونکہ نشر یا تو لف کی ترتیب پر ہوگا، یعنی مناسبات و متعلقات کا ذکر متعدد چیزوں کے ذکر کی ترتیب پر ہوگا، جیسے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے شب و روز بنائے ہیں تاکہ تم راحت و آرام کی سانس لو، فیہ رات میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل اور اس کا رزق تلاش کرو، فیہ یعنی دن میں، تو یہاں حذف بھی ہے۔ یہاں دیکھیں کلام میں اولاً دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ہے لیل اور دوسری چیز ہے نہار، پھر ان دونوں کے مناسبات کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہیں لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ یہ لیل کا مناسب ہے، اور لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ یہ نہار کا مناسب ہے، لیکن یہاں تعین نہیں کی گئی ہے، بغیر تعین کے ہے، اس لیے یہ لف و نشر ہے۔ اور چونکہ مناسبات کا ذکر چیزوں کے ذکر کی ترتیب پر ہے، کیونکہ پہلے لیل کا تذکرہ ہے پھر نہار کا تذکرہ ہے، تو پہلے لیل کے مناسب کا تذکرہ ہے لِتَسْكُنُوا فِيهِ، پھر لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ جو نہار کا مناسب ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں نشر لف کی ترتیب پر ہے، اس لیے یہ لف و نشر مرتب ہے۔ وَإِمَّا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِهِ، یا نشر لف کی ترتیب پر نہ ہوگا تو پھر اسے لف و نشر غیر مرتب کہیں گے، قولی جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، کیف اصلو وانت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا ورتفا، کیف اصلو، مجھے صبر کیسے ہو سکتا ہے،
تجھے دیکھنے کے بعد، شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تجھے دیکھنے کے بعد مجھے صبر کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تسلی کیسے مل سکتی ہے۔ وَأَنْتِ حِقْفٌ وَغُصْنٌ وَغَزَالٌ۔ حقف کا معنی ہے ریت کا تودا، ریت کا ٹیلا، غصن کا معنی شاخ، اور غزال کا معنی ہرنی، اور لحظ کا معنی ہے آنکھ، قد کا معنی قد و قامت ہے، اور ردف کا معنی ہوتا ہے سرین۔ شاعر کہہ رہا ہے کیف اسلو، مجھے صبر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تو ریت کا تودا ہے اور شاخ ہے اور ہرنی ہے۔ تو شاعر نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، ریت کا تودا، شاخ اور ہرنی۔ پھر ان 3 چیزوں کے مناسبات کا آگے ذکر کر رہا ہے شاعر، لحظن آنکھ کے اعتبار سے، وقدن قد و قامت کے لحاظ سے، وردفن اور سرین کے اعتبار سے۔ تو مناسبات و متعلقات کا ذکر تو ہے، لیکن مناسبات و متعلقات کا ذکر یہ چیزوں کے ذکر کی ترتیب پر نہیں ہے، کیونکہ پہلے حقف کا تذکرہ ہے، اور حقف کا معنی ہے ریت کا تودا، اور ریت کے تودے کے مناسب ہے ردف، سرین۔ تو حقف کا تذکرہ پہلے اور اس کے مناسب کا تذکرہ سب سے آخر میں آیا ہے۔ غصن کا معنی شاخ، اس کے مناسب ہے قد، اور غزال یہ سب سے آخری چیز ہے، لیکن اس کے مناسب کا سب سے پہلے تذکرہ ہے، اور وہ ہے لحظ۔ تو ترجمہ یوں کریں گے، تجھے دیکھ کر مجھے صبر کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ تو سرین کے اعتبار سے ریت کا تودا ہے اور قد و قامت کے لحاظ سے درخت کی شاخ ہے، اور آنکھوں کے اعتبار سے ہرنی ہے۔ تو چونکہ یہاں مناسبات و متعلقات کا ذکر اشیاء کے ذکر کی ترتیب پر نہیں ہے، اس لیے یہ لف و نشر غیر مرتب ہے کہ یہاں نشر لف کی ترتیب پر نہیں ہے۔ لف و نشر کی دوسری قسم یہ تھی کہ متعدد چیزیں ذکر کی جائیں اجمال کے ساتھ، پھر ان کے مناسبات و متعلقات کا ذکر کیا جائے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے شاعر کہتے ہیں وَثَانِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى، اور لف و نشر کی دوسری قسم کی مثال جیسے باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، واو ضمیر بارز کا مرجع کون ہے؟ یہود اور نصارہ ہیں۔ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا الا مگر من وہی کانا ہودن جو یہودی ہو، او نصارہ یعنی الا من کانا نصارہ، یا وہی جو عیسائی ہو۔ تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ اصل میں اس کا پس منظر سن لیں، عیسائی اور یہودی یہ مسلمانوں کے دشمن تو تھے ہی، یہ خود یہود و نصارہ آپس میں بھی مختلف تھے اور ایک دوسرے کی تضلیل و تکفیر بھی کرتے تھے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی ہی جائیں گے، اور یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی جائیں گے۔ تو قرآن کریم میں جو یہ ہے کہ وقالو، انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، تو انہوں نے ایک ساتھ نہیں کہا تھا، انہوں نے الگ الگ کہا تھا۔ یہودی اپنا الگ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی اپنا الگ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ تو دونوں کو ایک ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔
یہود و نصارہ دونوں کو ایک ساتھ شامل کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی اور یہود و نصارہ نے کہا. تو اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ یہود و نصارہ نے ایک ساتھ کہا تھا، دونوں الگ الگ کہا کرتے تھے کیونکہ دونوں خود ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے. تو مطلب ہوا، تو مطلب عبارت کا یہ ہوگا کہ قالت الیہود لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودن، یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے. وقالت النصارى لن يدخل الجنۃ الا من کان نصارى، اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ جنت میں صرف وہ داخل ہوں گے جو عیسائی ہوں گے. تو دیکھیے یہاں اولاً دو چیزوں کو ذکر کیا گیا لیکن اجمال کے ساتھ. قالو، یہود و نصارہ کا تذکرہ ہو رہا ہے قالو میں، لیکن اجمال کے ساتھ ہو رہا ہے نا. تو اولاً یہود و نصارہ کا اجمال کے ساتھ ذکر ہوا، پھر ان کے متعلقات و مناسبات کا آگے ذکر آ رہا ہے لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارى. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی اور یہودی جائیں گے، یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسائی بھی جائیں گے اور یہودی بھی جائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے، وہ دونوں تو خود ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے. مطلب ہے قالت الیہود لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا، انہوں نے یہ کہا تھا. وقالت النصارى لن يدخل الجنۃ الا من کان نصارى. تو دیکھیے اولاً دو چیزوں کا ذکر اجمال کے ساتھ ہوا، پھر ان کے متعلقات و مناسبات کا ذکر ہوا. یہودیوں جس وقت یہ عبارت نکلے گی کہ قالت الیہود، اس وقت عبارت آگے کی یوں ہوگی لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا، بس اتنا ہی ہوگا. اور جس وقت یہ نکالیں گے قالت النصارى، اس وقت عبارت ہوگی لن يدخل الجنۃ الا من کان نصارى. تو دو چیزیں ذکر کی گئیں اجمال کے ساتھ، پھر ان کے متعلقات و مناسبات کا ذکر ہوا، اس لیے یہ لف و نشر کی دوسری قسم ہوئی. کہتے ہیں اے قالت الیہود لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا، یعنی یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے. وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا لن يدخل الجنۃ الا من کان نصارى، کہ جنت میں صرف اور صرف عیسائی جائیں گے. صاحب کتاب کہتے ہیں فلف لعدم الالتباس، تو دونوں کو اجمال کے ساتھ ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہاں التباس کا خوف نہیں ہے. التباس کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ جن پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور جو اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں وہ اس آیت کے پس منظر سے واقف ہیں، اور وہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یہود و نصارہ خود ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ تکفیر کرتے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان یہ بات نہ جانے اور اس آیت سے غلط سمجھ لے تو یہ اس مسلمان کی بدنصیبی ہے کہ اس مسلمان نے کیوں نہیں جانا. یہ فلف لعدم الالتباس للعلم بتضلیل کل فریق صاحبہ، تو التباس کا خوف نہ ہونے کے سبب ان دونوں چیزوں کو لپیٹ دیا گیا اور اجمال کے ساتھ ان کا ذکر ہوا، کیونکہ اس آیت کا علم رکھنے والوں کو یہ معلوم ہے کہ عیسائی اور یہودی میں سے ہر ایک فریق دوسرے کی تضلیل و تفسیق اور تکفیر کرتا ہے. ومنہ الجمع، معنوی محسنات میں سے ایک جمع بھی ہے. جمع کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ چند چیزوں کو ایک حکم میں شامل کر دیا جائے. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور فرزند دنیاوی زندگی کی زینت اور رونق ہیں. یہاں دیکھیں دو چیزوں کو یعنی مال کو اور فرزند کو ایک حکم میں شامل کر دیا گیا کہ یہ دونوں ہی کیا ہیں؟ دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت ہیں. یہاں تو دو چیزیں ہیں. ایک مثال صاحب کتاب نے اور پیش کی جس میں تین چیزیں ہیں. وہ شعر ہے ان الشباب والفراغ والجدہ مفسدۃ للمرء ای مفسدہ. شباب کا معنی جوانی، فراغ کا معنی فراغت، فرصت کے لمحات، جدہ کا معنی ہے دولت، مفسدہ بگاڑ کا سبب، مہلک. ایا مفسدہ، ایا یہ کسی چیز کی تکمیل کے لیے آتا ہے، کامل کا مفہوم پیش کرنے کے لیے آتا ہے. تو ایا مفسدہ کا معنی ہوگا ایا مفسدہ کا معنی ہوگا کامل فساد کا ذریعہ. معنی ہوگا بلا شبہ جوانی
اور فرصت اور دولت انسان کے لیے کامل مفسدہ ہیں، انسان کے لیے کامل مہلک ہیں، انسان کے لیے پورے طور سے مہلک ہیں، اس کی ہلاکت کا سبب ہیں۔ یہاں دیکھیں 3 چیزیں ہیں، شباب، فراغت اور دولت۔ ان تینوں چیزوں کو ایک حکم میں شامل کر دیا گیا کہ یہ تینوں کیا ہیں؟ فساد کا سبب ہیں۔ وَمِنْهُ الْجَمْعُ وَهُوَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ فِي حُکْمٍ وَاحِدٍ۔ معنوی محسنات میں سے ایک جمع ہے، اور جمع یہ ہے کہ متعدد چیزوں کو ایک حکم میں جمع کر دیا جائے، کا قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا ونحو، اور جیسے شاعر کا یہ شعر ان الشباب والفراغ والجدہ مفسدۃ للمرء ای مفسدہ، بلا شبہ جوانی اور فرصت کے لمحات اور دولت انسان کے لیے بگاڑ کا اور فساد کا کامل ذریعہ ہے۔ ومنہ التفریق، کو معنوی صنعتوں میں سے، معنوی محسنات میں سے ایک تفریق ہے۔ تفریق یہ ہے کہ مدح کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ایک نوع کی 2 چیزوں کے درمیان تباین دکھایا جائے، فرق دکھایا جائے۔ دونوں ایک ہی نوع کی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ان دونوں کے درمیان فرق دکھایا جائے، تباین دکھایا جائے، فرق اور تباین پیش کیا جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تفریق کہتے ہیں۔ ایک ہی نوع کی 2 چیزوں کے درمیان جب فرق واضح کرے متکلم، فرق پیش کرے مدح کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، تو یہ تفریق ہے۔ جیسے شعر دیکھیں، ما نوال الغمام وقت ربیع کنوال الامیر وقت سخائی فنوال الامیر بدرۃ عینی ونوال الغمام قطرۃ مائی۔ یہ مقام مدح ہے، شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے۔ نوال کا معنی ہے عطا، داد و دہش، نوازش۔ غمام کا معنی بادل، ربیع کا معنی موسم بہار، کنوال الامیر، یہی امیر کیا ہے؟ شاعر کا ممدوح ہے۔ فنوال الامیر بدرۃ عینی، بدرۃ عین، بدرہ کا معنی ہے 10,000 درہم کی تھیلی، عین کا معنی وہی نقدی درہم۔ نوال الغمام قطرۃ مائی، شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ما نوال الغمام وقت ربیع کنوال الامیر وقت سخائی، موسم بہار میں بادلوں کی نوازش جود و سخا کے وقت امیر کی نوازش کی طرح نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک ہی نوع کی 2 چیزوں کا ذکر ہے یہاں، بادلوں کی نوازش اور ممدوح امیر کی نوازش۔ یہ بھی نوازش ہے، وہ بھی نوازش ہے، دونوں ایک ہی نوع کی چیزیں ہیں، لیکن شاعر ان دونوں کے درمیان تباین پیش کر رہا ہے، فرق پیش کر رہا ہے۔ کہتا ہے ما نوال الغمام وقت ربیع کا نوال الامیر وقت سخائی، موسم بہار میں بادلوں کی نوازش جود و سخا کے وقت امیر کی نوازش کی طرح نہیں ہے۔ فنوال الامیر بدرۃ عینی، کہ امیر کی نوازش تو 10 درہم کی تھیلی ہے، ونوال الغمام قطرۃ مائی، اور بادلوں کی نوازش پانی کا ایک بوند ہے، اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو دیکھیے ایک ہی نوع کی 2 چیزوں کے درمیان مقام مدح میں تباین پیش کیا گیا ہے، فرق دکھایا گیا ہے، یہی ہے تفریق۔ عبارت ہے وَمِنْهُ التَّفْرِيقُ وَهُوَ إِيقَاعُ التَّبَايُنِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مِنْ نَوْعٍ فِي الْمَدْحِ أَوْ غَيْرِهِ۔ تفریق یہ ہے کہ مدح کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ایک نوع کی 2 چیزوں کے درمیان فرق اور تباین پیش کیا جائے، کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے ما نوال الغمام وقت ربیع کنوال الامیر وقت سخائی فنوال الامیر بدرۃ عینی ونوال الغمام قطرۃ مائی۔ معنوی صنعتوں میں سے ایک ہے تقسیم۔ تقسیم یہ ہے کہ کلام میں اولاً متعدد چیزیں ذکر کی جائیں، پھر ان متعدد چیزوں کے مناسبات و متعلقات کا تعیین کے ساتھ ذکر کیا جائے۔
متعلقات و مناسبات کا ذکر کیا جائے اور یہ تعین بھی کر دی جائے کہ کون کس کا متعلق ہے، تو یہ کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ تو تقسیم اور لف و نشر قریب قریب برابر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ لف و نشر میں تعین نہیں ہوتی ہے اور تقسیم میں تعین ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ تقسیم اور لف و نشر میں فرق بس اتنا ہے کہ لف و نشر میں تعین نہیں ہوتی ہے کہ کون کس کا متعلق ہے، جبکہ تقسیم میں یہ تعین ہوتی ہے کہ کون کس کا متعلق ہے۔ تقسیم میں تعین ہوتی ہے اور لف و نشر میں تعین نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر صاحب کتاب نے شاعر کا شعر پیش کیا ہے، ولا یقیم علی زیم یراد به الا الادلان عیر الحی والوتد هذا علی الخصف مربوط برمته وذا یشج فلا یرثی له احد۔ اقام یقیم اقامتا ٹھہرنا، زیم کا معنی ظلم، اور الادلان دو ذلیل شخص، عیر الحی یہ غیر لکھا ہوا ہے، یاد رکھیں کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ عیر ہے۔ عیر کا معنی ہوتا ہے گدھا، حی کا معنی محلہ، وتد کا معنی میخ، جسے زمین پر ٹھوک کر کے جانور کو رسی سے باندھتے وغیرہ ہیں، تو وتد کا معنی میخ۔ ہادہ علی الخصف مربوط برمتہ، خصف کا معنی ذلت، مربوط کا معنی بندھا ہوا، رمہ کا معنی پرانی کمزور رسی، وذا یشج، شج یشج نصرہ سے اس کا معنی ہوتا ہے ٹھوکنا، پیٹنا، کوٹنا، فلا یرثی لہ احد، رثا یرثی کا معنی رحم کھانا، ترس کھانا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ پر ظلم کرنا چاہے گا تو میں ظلم بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، اور کوئی بھی غیرت مند آدمی ظلم پر ٹھہر نہیں سکتا ہے، ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، سوائے دو لوگوں کے، کہ دو ہی ہیں جن پر ظلم کرو تو وہ ظلم سہتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہے محلے کا گدھا، کہ گدھا پر چاہے جتنا مال لا دو بیچارہ ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، اور دوسری ہے میخ، کہ اس پر چاہے جتنا ہتھوڑا چلاؤ، ٹھونکتے رہو زمین پر، وہ بھی برداشت کرتا رہتا ہے۔ تو دونوں کیا ہیں؟ ظلم برداشت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غیرت مند ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ شاعر کے ان دو اشعار کا مفہوم ہے۔ ولا یقیم علی زیم یراد به، ترجمہ دیکھیں، شروع سے ترجمہ دیکھ لیں، کہتے ہیں ومنہ التقسیم وهو ذکر متعدد ثم اضافۃ ما لكل الیہ علی التعیین، تقسیم کی بحث ہے، اور معنوی محسنات میں سے ایک تقسیم بھی ہے، اور تقسیم یہ ہے کہ متعدد چیزیں ذکر کی جائیں، ثم اضافۃ ما لكل الیہ علی التعیین، پھر ان کے مناسبات و متعلقات کی ان کی طرف نسبت کی جائے تعیین کے ساتھ، کا قول ہی جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، لا یقیم علی زیم یراد به الا الادلان عیر الحی والوتد، ظلم پر ٹھہر نہیں سکتے ہیں اس ظلم پر جس ظلم کا اس کے ساتھ ارادہ کیا جائے، تو کوئی کا لفظ بڑھا لیں گے، اس ظلم پر کوئی بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے جس ظلم کا اس کے ساتھ ارادہ کیا جائے، الا الادلان سوائے دو ذلیل تر چیزوں کے، عیر الحی ایک تو محلے کا گدھا، والوتد اور دوسرا میخ، ھذا علی الخصف مربوط برمتہ، یہ ھذا سے اشارہ ہے گدھے کی طرف، اور اسی ھذا کے ذریعہ کیا ہے؟ تعین ہو رہی ہے کہ یہ کس کا متعلق اور مناسب ہے۔ ھذا علی الخصف مربوط برمتہ، یہ گدھا ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی کمزور اور پرانی رسی کے ساتھ بندھا رہتا ہے، حالانکہ یہ چاہے تو اپنی رسی توڑا کر کے بھاگ جائے، پھر بھی یہ اپنی رسی توڑا کر کے بھاگتا نہیں ہے، ذلت و رسوائی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور ظلم برداشت کرتا رہتا ہے۔ یہ ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی پرانی اور کمزور ٹوٹی پھوٹی رسی کے ساتھ بندھا رہتا ہے، وذا یشج، اور وہ ذا کے ذریعے تعین ہو رہی ہے، ذا کے ذریعے اشارہ ہے وتد کی طرف، اور وہ میخ ٹھونکی جاتی ہے، فلا یرثی لہ احد، تو اس پر کوئی ترس نہیں کھاتا ہے، اور وہ ٹھوکی جاتی ہے، ٹھوکتی رہتی ہے، ظلم برداشت کرتی رہتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں اولاً دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک عیر الحی کا، دوسرا وتد کا، پھر ان کے مناسبات و متعلقات کا ذکر ہوا، تعیین کے ساتھ ہوا، اس لیے یہ تقسیم ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔